بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 148 ہے، جس کا عنوان ہے باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ وبه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة رضي الله عنها أي خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة أي عمي اسمع من ابن أخيك، قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جزع، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عوديا، وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ پہلے پہل جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو آپ علیہ السلام کو نیند میں سچے خواب دکھائے گئے، چنانچہ آپ علیہ السلام کوئی خواب نہ دیکھتے مگر یہ کہ وہ صبح کی روشنی کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو تنہائی اور خلوت نشینی پسند ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے اور وہاں گوشہ نشین ہو کر راتوں کو عبادت کیا کرتے، کہیں کہیں رات گھر لوٹے بغیر عبادت کیا کرتے، اور اس مقصد کے لیے سامان طعام وغیرہ ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ آتے اور پھر حسب سابق توشے زندگی تیار کر لیتے، یہاں تک کہ ایک روز آپ علیہ السلام غار حرا میں تھے کہ اچانک وحی حق آپ پر اتری۔ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے دبایا یہاں تک کہ اس کا دبانا میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھے پکڑا اور دبایا یہاں تک کہ اس کا دبانا میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، پھر مجھے انہوں نے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے تیسری بار مجھے پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ اس کا دبانا میری انتہا کو پہنچ گیا،
پھر مجھے انہوں نے چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، پڑھیے اور آپ کا رب بہت عزت و شرف والا ہے، جس نے سکھلایا قلم کے ذریعے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ ان آیات کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں اور گردن کے درمیانی حصے کا گوشت پھڑک رہا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام سے خوف ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے خدیجہ مجھے کیا ہو گیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا یا غمزدہ نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کی قسم آپ تو بلا شبہ رشتوں ناتوں کو جوڑتے ہیں، سچی گفتگو فرماتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مفلس اور نادار کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حقیقی مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر چلیں۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس، اور وہ آپ کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے اور زمانے جاہلیت میں عیسائیت اختیار کر لی تھی اور عربی لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عربی میں لکھا کرتے تھے جتنا ان کا لکھنا اللہ کو منظور ہوتا، اور وہ بڑی عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ اے چچا اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے میرے بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ آپ علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا تھا سب بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو وہ محترم اور مقدس فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتارے گئے تھے۔ کاش میں اس موقع پر جوان ہوتا، اے کاش میں اس زمانے میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، دنیا میں کوئی شخص وہ چیز لے کر نہیں آیا جو آپ لائے ہیں مگر یہ کہ اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر میں آپ کے اس دن کو پاؤں گا تو بھرپور طریقے سے آپ کی مدد کروں گا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو طاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن سرح المصری ثقۃ، دوسرے ہیں ابن وہب عبداللہ بن وہب بن مسلم ثقۃ حافظ عابد، تیسرے ہیں یونس بن یزید بن ابی النجاد الایلی ثقۃ ثبت، اور چوتھے ہیں ابن شہاب ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ ابن شہاب بن عبداللہ ابن الحارث، پانچویں ہیں حضرت عروہ بن زبیر بن عوام ثقۃ ثبت فقیہ، اور چھٹے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہم ام المؤمنین ہیں، اور ان کا تذکرہ مقدمہ کی شرح کے اندر ہو چکا ہے۔ یہ اس اسناد کی خصوصیات ہیں کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہیں، اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں، اور نصف اول مصری راویوں پر اور نصف ثانی مدنی راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں حضرت عروہ کا تذکرہ ہے جو فقہائے 7 میں سے ایک ہیں، اور اس میں راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو مرسل صحابی قرار دیا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھی، اس لیے یہ ممکن ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے سنا ہو۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر یہ ممکن ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہو تو پھر اسے مرسل کیوں کہا جائے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ صحابی جب کسی ایسے واقعے کو روایت کرے جس کا وہ خود شاہد نہ ہو تو وہ روایت مرسل کہلاتی ہے، اور اگر وہ واقعہ اس کے زمانے میں ہوا ہو تو اسے مرسل نہیں کہا جاتا بشرطے کہ وہ تدلیس سے پاک ہو۔ یہ اصول صرف صحابہ کرام پر نہیں بلکہ تابعین پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر تابعی کسی واقعے کو بیان کرے جس میں وہ موجود نہیں تھا تو وہ بھی مرسل کہلاتا ہے چاہے اس نے کسی صحابی سے سنا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بیان میں یہ جملہ قال فاخذنی فغطنی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں یہ واقعہ سنایا، اس لیے باقی روایت کو بھی اسی بنیاد پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی جو نبوت کا ایک جز ہے۔ ابن المرابط کے مطابق رؤیا صادقہ وہ خواب ہے جو شیطانی اثرات، الجھاؤ یا پیچیدہ تماثیل سے پاک ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہے رؤیا مثل فلق الصبح، یہ الفاظ وضاحت کرتے ہیں کہ خواب بالکل واضح اور روشن ہوتے تھے۔ ابن القیم نے مدارک السالکین میں بیان کیا ہے کہ رؤیا صادقہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی 6 ماہ خوابوں کے ذریعے وحی ہوئی اور باقی 23 سال بیداری میں وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ بعض روایات میں یہ حصہ 70 میں سے ایک بھی بتایا گیا ہے، جسے علماء نے یوں جمع کیا ہے کہ صدیقین کا خواب 46واں حصہ ہے اور عام مومنین کا خواب 70واں حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رؤیا صادقہ سے ہوئی اور سچے خواب سچے انسان کی علامت ہے۔ زمانہ جتنا نبوت سے دور ہوتا ہے، خواب اتنے ہی زیادہ درست اور مؤثر ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ وحی کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں خوابوں کے ذریعے رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ جیسے بعد کے زمانوں میں کرامات ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح خواب کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومن کا خواب اللہ کا کلام ہے جو وہ اپنے بندے سے نیند میں کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، صرف مبشرات باقی ہیں، یعنی سچے خواب۔ اگر مسلمانوں کے خواب ایک دوسروں سے مطابقت رکھیں تو وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے خوابوں کو بنیاد بنا کر لیلۃ القدر کے عشر اخیر میں ہونے کی نشاندہی فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کو 3 اقسام میں تقسیم فرمایا۔ پہلی، اللہ کی طرف سے سچا خواب۔ دوسری قسم، شیطان کی طرف سے غم اور خوف پیدا کرنے والے خواب۔ تیسری قسم، انسان کے خیالات اور عادات کا عکس۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوابوں کے ذریعے رہنمائی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب نبوت کا نور کم ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعد کے زمانوں میں کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جس میں انہوں نے بیٹے کی قربانی دیکھی، اس کی مثال ہے کہ سچا خواب وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے خوابوں کو 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے بشارتیں، اشیاء اور حیوانات کی تمثیلات، شیطانی دھوکہ اور خوف، انسان کی عادات و خیالات کا عکس، جسمانی کیفیتوں سے متاثر مخلوط خواب۔ انسان کی روح ایک لطیف اور نورانی حقیقت ہے جو عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے، اور خوابوں کے ذریعے بعض اوقات الہی علم اور اشارات کا ظہور ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ اس روحانی سفر کی اعلیٰ مثال ہے، جہاں جسمانی حدود سے ماورا ہو کر روحانی حقائق کا مشاہدہ ہوا۔ نیک اعمال آخرت میں نور کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور بعض خواب انسان کو ان کے خالق کی جھلک دکھاتے ہیں۔ یہ خواب نہ صرف بشارت ہوتے ہیں بلکہ انسان کی روحانی کیفیت، قرب الہی اور اعمال کی حقیقت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ شیطانی خوابوں میں خوفناک جانور جیسے بندر، ہاتھی، کتے یا سیاہ فام انسانوں کا نظر آنا شامل ہے جو وحشت اور خوف پیدا کرتے ہیں۔ ایسے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے، 3 بار بائیں طرف تھتکارے اور کروٹ بدل لے۔ بشارت والے خوابوں کی تعبیر کے لیے خواب میں نظر آنے والی چیزوں کی علامتی حیثیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں دار عقبہ بن رافع کو دیکھا جس کی تعبیر دنیا میں رفعت، آخرت میں عافیت اور دین کی پاکیزگی سے کی گئی۔ خواب میں نظر آنے والی اشیاء، لباس یا صفات کو ان کے باطنی معنی سے جوڑ کر تعبیر کی جاتی ہے، جیسے سونا مال کی محبت کی علامت ہو سکتا ہے۔ یہ خواب نبوت کی ایک شاخ ہے کیونکہ ان میں غیبی اشارے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتے ہیں۔ بہرحال دیگر اقسام کے خواب جن میں کوئی روحانی یا غیبی پہلو نہ ہو، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ آخر میں فی النوم کی وضاحت کی گئی تاکہ بیداری کے رؤیا کو خارج کیا جا سکے جو مجازی طور پر خواب کہلاتے ہیں۔ اس اقتباس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو صبح کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے جو اس کی وضاحت اور سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ ابن ابی جمرہ کے مطابق یہ تشبیہ اس لیے دی گئی
کہ نبوت کی روشنی کا آغاز رؤیا سے ہوا، جو رفتہ رفتہ بڑھتی گئی یہاں تک کہ نبوت کا سورج طلوع ہو گیا۔ جن کے دل نورانی تھے جیسے حضرت ابوبکر، وہ فوراً تصدیق کرنے والے بنے، اور جن کے دل تاریک تھے جیسے ابو جہل، وہ انکار کرنے والے بنے۔ آگے فرمایا ثم حبب الیہ الخلا، یعنی خلوت کی محبت آپ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوئی، جو عبادت اور غور و فکر کے لیے موزوں ماحول فراہم کرتی ہے۔ خلوت انسان کو دنیاوی شور سے دور کر کے دل کو یکسوئی دیتی ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف مکمل توجہ دے سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو اس لیے چنا کہ وہ مکمل تنہائی کا مقام تھا، جہاں نہ کوئی دیکھتا تھا نہ کوئی سنتا تھا۔ یہی روحانی انکشافات کے لیے موزوں ترین ماحول تھا۔ اس اقتباس میں غار حرا کی اہمیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت نشینی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حرا ایک معروف پہاڑ ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس میں موجود غار وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے قبل عبادت اور غور و فکر کے لیے تنہائی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق یہ خلوت قریش کے بعض افراد کی قدیم دینی روایت کا حصہ تھی، خاص طور پر حضرت عبد المطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اس غار میں خلوت اختیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے قریش اس عمل کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سنت کو جاری رکھا، اور چونکہ یہ عمل ان کے جلیل القدر دادا کی نسبت سے تھا، لہذا قریش نے اس پر اعتراض نہ کیا۔ یہ خلوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تیاری اور نبوت کے استقبال کا ایک اہم مرحلہ تھی۔ اس اقتباس میں یہ تحنس کے مفہوم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور خلوت کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ تحنس کا مطلب ہے عبادت کرنا یا گناہوں سے بچنا، اور یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل بھی جاری تھا۔ اس عبادت کا مقصد روحانی صفائی اور باطنی یکسوئی حاصل کرنا تھا۔ الخلا یعنی تنہائی اختیار کرنا، یہ اس لیے پسندیدہ عمل تھا کہ یہ دل کو دنیاوی مشغولیات سے آزاد کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار کرتے تھے، جو عبادت، غور و فکر اور وحی کے استقبال کے لیے موزوں ترین مقام تھا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سے پہلے سابقہ انبیاء کرام کی شریعت کے مطابق عبادت واجب تھی؟ جمہور علماء کا موقف ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ تابع ہوتے تو متبوع نہ ہوتے۔ البتہ بعض علماء جیسے ابن الحاجب نے اس کے جواز کو تسلیم کیا ہے اور مختلف اقوال پیش کیے ہیں کہ وہ کسی نبی کی شریعت پر عمل کرتے تھے، جن میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ سب سے قوی قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا ہے، جس کی تائید قرآن کی آیت ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللیالی اور اولات العدد کی وضاحت کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خلوت اختیار کرتے تھے۔ آخر میں فرمایا قبل ان یرجع الی اہلہ، کہ اس سے مراد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور اولاد یا دیگر قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، کہ آپ علیہ السلام رمضان کے مہینے میں غار حرا میں عبادت کے لیے خلوت اختیار فرماتے، اور اس مقصد کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے زاد راہ لیتے تھے۔ یتزود کا مطلب ہے زاد راہ ساتھ لے جانا، اور اس عمل کو یتحنس یعنی عبادت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر اہلہ کے بعد خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ زاد راہ کی فراہمی انہی کی طرف سے ہوتی تھی۔ متن میں 2 احتمالات بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند دن بعد تشریف لاتے اور دوبارہ زاد راہ لے کر خلوت اختیار کرتے، اور دوسرا یہ کہ سالانہ طور پر رمضان کے مہینے میں خلوت کے لیے تیاری کرتے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق دوسرا احتمال زیادہ واضح ہے۔ اس سے یہ اصول اخذ کیا گیا ہے کہ معتکف اگر زاد راہ پہلے سے تیار کرے تو یہ توکل کے خلاف نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا۔ حتی فجئہ الحق، فجیع یفجع کا مطلب ہے وحی اچانک نازل ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق پہلے خواب میں وحی ہوئی، پھر بیداری میں حضرت جبریل علیہ السلام کا مشاہدہ ہوا۔ روایات میں ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں خواب میں سچے مناظر دیکھتے تھے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کے کنارے پر ظاہر ہو کر آپ کو پکارا، آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نہ پایا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ ظاہر ہوئے
اور سورہ علق کی آیات نازل ہوئیں۔ روایت میں جبریل علیہ السلام کی شان و شوکت کا ذکر بھی ہے کہ ان کے پیروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ جب جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئن۔ علماء نے اس پر گفتگو کی ہے کہ آیا یہ جملہ آپ علیہ السلام کی طرف سے لا علمی کا اظہار تھا یا انکار قدرت؟ بعض نے کہا کہ یہ جملہ اس وقت کی حیرت اور اضطراب کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلی بار اقرا کہا تھا۔ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام نے یہ جملہ 3 دفعہ فرمایا اور ہر بار حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر زور سے دبایا۔ اس سے وحی کی شدت اور اس کے اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ سبق کافی طویل ہو چکا ہے، اس کے بقیہ حصے کو ہم اگلے سبق کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔